اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 اور 84 ہے، 83 اور 84۔ اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت نا امید ہو جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، سو تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر ہے۔ ان آیتوں کے اندر اگرچہ گفتگو ایک عام کی گئی ہے کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو گفتگو چل رہی تھی وہ کفار مکہ کی چل رہی تھی، مشرکین کی چل رہی تھی، اور روئے سخن انہی کی طرف ہے، اور انہی کی کردار کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ کفر اور شرک میں جو مبتلا ہے، اس انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس کے اوپر انعام کرتے ہیں اور طرح طرح کی اپنی رحمتیں اور برکتیں اس کے اوپر نازل کیے ہوئے ہیں، مگر اس انسان کی ناشکری یہ ہے کہ وہ ہم سے اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو تہی کر لیتا ہے۔ پہلو کو موڑ لینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دوسرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت والجلال کی طرف اپنی توجہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ تو انعامات اللہ نے دیے ہیں، اس کے اوپر رحمتیں اللہ نازل کر رہا ہے، اس کو زندگی اللہ نے بخشی ہے، ہر ایک چیز اللہ رب العزت دینے والا ہے، مگر یہ بندہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کی ناشکری میں اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ دوسرے معبودوں کے لیے سجدہ کر رہا ہے، دوسرے معبودوں کے سامنے سجدے کر رہا ہے، اس کے سامنے نظر و نیاز کر رہا ہے، اس کے لیے قربانیاں پیش کر رہا ہے، اس کے لیے طواف کر رہا ہے، محبت میں اسی کو پکار رہا ہے، پریشانیوں میں اسی کو آواز دے رہا ہے۔ تو اس انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ناشکری کے تمام طریقوں کو یہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور وہ اللہ ذوالجلال والاکرام جو اس کے اوپر انعام کیے ہوئے ہے، اس سے اپنے پہلو کو تہی کیے ہوئے ہے۔ اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، تو یہ بہت مایوس ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بہت ہی ایک کافر کی اور ایک مومن کی حالت کو بہت اچھی طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو بھی اس کا دل مضبوط رہتا ہے، اس کو اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے، پورا توکل ہوتا ہے۔ اور ایک کافر کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ہزاروں معبودوں سے اپنا دل لگائے ہوئے ہیں، تو جب مصیبتیں اس کے اوپر آ جاتی ہیں تو وہ دل گرفتہ ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، اور اسی مایوسی کے اندھیرے میں وہ اپنے آپ کا بھی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو ایک مومن میں اور ایک کافر کے برتاؤ میں، اس کے رویے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اب یہاں پر جو الانسان مراد ہے اس سے کافر اور فاسق ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک روایت ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر وليس ذلك الا لاحد وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الزہد کی، حدیث نمبر 2999۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، کیونکہ اس کا ہر معاملہ ہی خیر ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جب اللہ انعامات کرتا ہے تو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، حمد و ثنا کے زمزمے گنگناتا ہے، اللہ سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے خم کر دیتا ہے، دل سے اور اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس کا معاملہ انتہائی عجیب ہے، آسمان و زمین سے اس کی نیکیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اور جو کبھی اس کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو وہ دل گرفتہ نہیں ہوتا، وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ میری اس حالت کی میرے اللہ کو خبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے اوپر اللہ اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا جو میں برداشت نہ کر سکوں، یہ مصیبت اللہ نے ڈالی ہے اور وہی اس کا دور کرنے والا ہے، لہذا وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو اس کا معاملہ بھی بالکل
اہم ہوتا ہے، اس کا معاملہ بھی اللہ کی جانب سے دور کر دیا جاتا ہے، اور اس کے قسمت میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، تو یہ پریشانی بھی اس کے لیے باعث خیر ہو جاتی ہے۔ اور مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے میں اسے نیکیاں دی جاتی ہیں، کوئی بھی تکلیف پہنچتی، حتیٰ کہ اگر اس کا کوئی سامان کھو جائے، اس کے پیر میں کوئی کانٹا چبھ جائے، اس کے دل کو ذرا سی کوئی رنج اور ملال ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے۔ تو مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے۔ اور کافر مایوسی کے اندھیروں میں غرق ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو پریشان کر لیتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ خودکشی تک کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات سے جو جڑ جاتا ہے وہ پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، مصائب سے نکل جاتا ہے، اس طرح کی مایوسیوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا قل، آپ یہ کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتی، ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ شاکلہ وہ جو طریقہ ہے جو کسی کام کا ہم شکل ہو، حسب حال ہو، یعنی ہر شخص اپنے اس طریقے پر عمل کرتا ہے جو ہدایت یا گمراہی میں اس کے مطابق اور حسب حال ہوتا ہے۔ کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، اور کوئی اس کے درمیان ہے، سب ایک طریقے سے نہیں ہے۔ نہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے موافق ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک اپنا عمل کر رہا ہے اور اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت عمدہ کر رہے ہیں، ہم ہدایت کی راہ پر ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے، یہاں تمہارے سامنے ہدایت کو واضح کیا جا رہا ہے، تمہارے سامنے نجات کے راستے کو دکھایا جا رہا ہے، نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں، کامیابی کا راستہ دکھا رہے ہیں، مگر پھر بھی تم نہیں مان رہے ہو، تم اپنے ہی طریقے پر عمل کیے چلے جا رہے ہو، تو یاد رکھو فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور وہ فیصلے کے لیے بیٹھے گا، اس وقت جو وہ فیصلہ کرے گا، اس وقت تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ کون ہدایت پر تھا، کون گمراہی پر تھا۔ جب اس دن نیکیوں کے جب سکے تولے جائیں گے اور بدی کے اعمال دیکھے جائیں گے، اس وقت تمہیں پتا چلے گا کہ تم جو عمل کرتے رہے وہ تو سراسر گمراہی تھی، جس عمل کے اوپر تم گامزن رہے وہ عمل سراسر جہنم میں پہنچانے والا تھا۔ لہٰذا آج تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، تمہیں اپنی اتباع کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اللہ اور اپنی رسالت کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم ان کی بات مانو اور اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات کی پیروی کرو، تو تمہیں نجات مل جائے، تمہیں ہدایت کا راستہ مل جائے۔ اب اگر اس کے باوجود بھی تم نہیں مانتے ہو اور تم اپنے ہی طریقوں پر چل رہے ہو، اپنے ہی رسم و رواج پر چل رہے ہو، باپ دادا کے طریقے پر چل رہے ہو، خاندان اور قبیلے کے رسم و رواج پر چل رہے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا کہ کون ہدایت پر ہے اور کون ضلالت پر ہے۔ اس دن تمہیں پتا چلے گا کہ جو میزان اللہ کے رسول نے تمہارے سامنے پیش کی تھی، جو طریقے اللہ کے رسول نے پیش کیے تھے، وہی طریقے کامیابی کے طریقے تھے اور وہی طریقے ہدایت کے طریقے تھے، اور اس سے ہٹ کر جو بھی تھا سب گمراہی تھی، سب ضلالت تھی، اور سب راستے سے ہٹی ہوئی چیزیں تھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس دنیا میں تم نشے میں ہو، تمہیں اقتدار کا نشہ ہے، تمہیں دولت کا نشہ ہے، تمہیں اپنی قوت کا نشہ ہے، تمہیں اپنی طاقت کا نشہ ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں بس ہم ہی صحیح ہیں اور ہمارے علاوہ سب غلط ہیں، تو یہ غلط بات ہے، یہ تمہارا رویہ درست نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ پیش کیا ہے، انہوں نے جو باتیں پیش کی ہیں، وہ طریقہ ہدایت کا ہے، وہی صراط مستقیم ہے، وہی جنت لے جانے والا راستہ ہے، وہی تمہاری نجات کا راستہ ہے، وہی تمہاری ہدایت کا راستہ ہے۔ ان کے طریقے کے الٹا چلو گے، ان کے طریقے کے خلاف چلو گے، تو تم کبھی ہدایت نہیں پا سکتے اور ہمیشہ خسارے میں رہو گے تم۔ جب اللہ کے ہاں تمہارے نامہ اعمال تولے جائیں گے تو اللہ نے فرمایا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے نامہ اعمال کو میزان پر رکھیں گے بھی نہیں۔ ایک جگہ پر فرمایا گیا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کو ہم ہبائے منصورہ بنا دیں گے، اڑتی ہوئی خاک، مانند خاک اس کو بنا دیں گے، ہم ان کے نامہ اعمال کو پھینک دیں گے۔ وہ نامہ اعمال میزان پر رکھے ہی نہیں جائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بہت تحقیق کے ساتھ دین لیں اور یہ دیکھیں کہ جو معاملات ہم کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے کیا ایسا ہی کرنے کو کہا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہی طریقہ ہمیں سکھایا ہے جو طریقہ ہم اختیار کر رہے ہیں؟ اور اگر وہ طریقہ ہم اختیار کیے ہوئے ہیں جو اللہ کے رسول کے خلاف ہے تو پھر سوائے گمراہی کے اور اس کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی نجات فرمائے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، آمین۔